अहम है। हम आते हैं पारा नंबर 6 के ऊपर। पारा नंबर 6 की जो पहली ही आयत है कि अल्लाह नहीं पसंद करता कि आदमी बदगोई पे ज़बान खोले इल्ला ये कि वो हक़ पर हो। यानी अल्लाह ताला इंसान को ये गुंजाइश देता है कि अगर कोई मेरे साथ बदगोई करे तो मैं उसको वैसे ही जवाब दूँ, लेकिन बेहतर रवैया क्या है? दरगुजर। और उससे बेहतर रवैया क्या है? जवाबन भलाई कर जाना। इख्तियार मौजूद है, किसी के साथ ज़्यादती हुई है, उसको इख्तियार है कि वो उसको रफ़ा करे, लेकिन अगर वो एहसान का रवैया इख्तियार करे, वो अपनी ज़ात से सिर्फ खैर फैलाए, तो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब है और अल्लाह से करीब होने का ज़रिया है। उसके बाद एक नुक्ता बताया गया कि कुफ्र और ईमान के दरमियान की राह निकालना ये मुमकिन नहीं है। या तो इंसान काफिर है या तो इंसान मोमिन है, और अगर वो दोनों चीज़ों के दरमियान कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से लेता है तो या तो वो कुफ्र से करीब चला जाता है या वो निफाक के करीब चला जाता है, क्योंकि इस्लाम तो नाम ही इस चीज़ का है कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर सुपुर्द कर दिया जाए। तो अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा अल्लाह की अताअत से बचा लेना मोमिन का काम नहीं है। ये भी फरमाया गया, जो हमने पहले से पारे में भी ये बात पढ़ी थी, कि अल्लाह ताला दिलों पे ठप्पा लगा दिया करता है, और बनी इसराइल से जो अल्लाह ताला ने इमामत का मनसब लिया, वो पे दर पे साजिशें, पे दर पे इनकार, बार बार ऐसी बातें करना, तो अल्लाह ताला ने फिर आखिर में उनसे मायूस होकर उनके दिल पे ठप्पा लगा दिया, जिससे मुझे और आपको ख़बरदार रहना चाहिए। हमने कल ये भी पढ़ा था कि जब बंदा तौबा के बाद बार बार गलतियाँ करता है तो फिर अल्लाह उसका मौका छीन लेता है, या जब बंदे के हिदायत दी जाती है और वो हिदायत पे रिएक्ट नहीं करता या हिदायत को खुशदिली से कबूल नहीं करता, तो अल्लाह ताला फिर वो ज़रिया भी उससे ले लेता है। फिर ये फरमाया कि तमाम अम्बिया, बहुत सारे अम्बिया का नाम लिया और ये बताया कि वो सारे के सारे एक ही काम लेकर आए थे, अल्लाह की तरफ बुलाना, और यही काम हमें भी करना है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमसे कहा गया। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे नेकी का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। तो ये काम हमें भी करना है ताकि लोग हमारे खिलाफ हुज्जत ना दें। ऐसा ना हो कि इस वक्त मैं और आप तो कुरान समझ रहे हैं, लेकिन मेरे घर में काम करने वाली मुझे कहे कि मुझे आपने कभी नहीं बताया, जो जिससे मेरी रोज़ मुलाकात होती है, मेरे वो रिश्तेदार जिनसे मेरा मिलना होता है, कहीं वो ना मुझसे कहें कि हमें तो कभी कुरान सुनने की दावत नहीं दी। मेरे वो पड़ोसी जो मेरे बिल्कुल साथ वाले घर में रहते हैं, कहीं वो तो खड़े नहीं हो जाएंगे मेरे खिलाफ कि हम तो साथ ही थे, हमें तो कभी नहीं बताया। तो ऐसा ना हो कि कोई ऐसा शख्स हो जो क़यामत के दिन मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए और मुझे हुज्जत के तौर पे पेश करे कि इसने मुझे नहीं बताया था। तो इस वजह से ज़रूरी है कि जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ, मेरा राब्ता है, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सब तक मैं जो नेकी मुझ तक पहुँची है मैं आगे पहुँचाने वाली बन जाऊँ। और यही काम अम्बिया ने भी किया था ना, हर दायरे में लोगों को पुकारा था। उसके बाद एक और हिदायत ये फरमाई गई कि देखो, दीन में गुलू ना करना। ये टॉपिक दोबारा आगे आएगा, हम वहाँ पे बात करेंगे कि गुलू क्या होता है। उसके बाद कुरान एक दलील रोशन, यानी जो कुरान तुम्हें दिया गया ये तुम्हें हर किस्म की हिदायत देने के लिए मौजूद है और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रहमत है। और वाक़तन अभी हम जब कुरान पढ़ रहे हैं तो अभी तो हम बहुत मुख्तसर पढ़ रहे हैं, लेकिन हर आयत एक नया ही मतलब सिखाती है। हर आयत बार बार ऐसा लगता है कि मेरी ही ज़िंदगी के ऊपर तबसरा कर रही है। और उसके बाद बहुत प्यार से फरमाया कि जो अल्लाह की पनाह में आना चाहेगा ज़िंदगी के किसी फेज़ में, किसी मोमेंट में, किसी वक्त पर, जो अल्लाह की पनाह में आना चाहेगा, अल्लाह उसको अपनी रहमत और फजल के दामन में ले लेगा। जैसे माएँ समेट लेती है ना, अल्लाह ताला तो मौजूद है। जब इंसान पलटेगा, अल्लाह उसको ना सिर्फ अपने दामन में लेगा बल्कि अल्लाह उसके लिए हिदायत पर चलना आसान भी करेगा। लेकिन शर्त ये होगी कि फ़र्स्ट स्टेप खुद लेना होगा, आना होगा, पलटना होगा, अल्लाह के पास आना होगा, अल्लाह से मांगना होगा। फिर अल्लाह ताला चीज़ें जैसे आसान करेगा कि इंसान हैरान रह जाएगा। उसके बाद हम आते हैं पारा नंबर 6 के दूसरे रुबा पे। यहाँ से सूरह मायदा, वही भी मदनी ही सूरत है और इसमें भी बहुत सारे अहकामात आ रहे हैं। सूरह मायदा से हम आगाज़ करते हैं। पहली ही आयत, क्योंकि इस सूरत में बहुत सारे अहकामात का जिक्र है, तो पहली ही आयत है, बंदिशों की पूरी पाबंदी करो। वो चीज़ें जो दीन हलाल और हराम की तुम्हें बताता है, जो कायदे बताता है, जो सज़ाएँ बताता है, जो अहकामात बनाता है, उनको पूरा पूरा फॉलो करना है, तभी तुम वो खैर पा सकोगे जो दीन लेकर आया है। अगला नुक्ता यह कि खुदा परस्ती के शायर को बेहुरमत ना करो। हर दीन के शायर हैं। क्रिश्चियंस का एक अलग शायर है जो कि सलीब की शक्ल में होता है, सिख के ख़ास किस्म की पगड़ी है जिसको देख के समझ आ जाता है। बहुत सारे मज़ाहिब ऐसे हैं कि आप सिर्फ देख के समझ आते हैं कि अच्छा इस मज़हब से ताल्लुक़ है, ये उनके शायर हैं। तो ना हम किसी के शायर को बेहुरमत करें, ना कोई हमारे शायर को बेहुरमत करे। तो इसमें इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के मजहबी अकायद का भी एहतराम करने वाले हों, और इसके साथ साथ जो इस्लाम के शायर हैं बहैसियत मुसलमान, हम उनकी हुर्मत को कायम रखें। वो चीज़ें जिनको देख के पता चलता है कि ये किसी मुसलमान से मंसूब हैं या इसका इस्लाम से ताल्लुक़ है। आज का ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप मुझे बताइए, हमारे मज़हब के शायर क्या हैं?
وہ کون سی چیزیں ہیں جسے ہم اسلام کا شاعر یا اسلام کی نشانی کہہ سکتے ہیں اور اس کی ہمیں حرمت کا خیال رکھنا چاہیے؟ یہ جواب آپ مجھے میرے ای میل پہ بھیجیں گے، کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جائزہ لیں گے۔ واپس آ جاتے ہیں ہم پارہ نمبر 6 کے دوسرے ربع کے اوپر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام کی ہے، ایک تو کھانے پینے کی اشیاء کا خیال رکھا گیا ہے کہ جو جانور ذبح کرو وہ کس طرح کا ہو اور کس طرح کا نہ ہو، لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ پانسوں سے قسمت معلوم نہ کرو، یعنی کوئی بھی ایسا شارٹ کٹ یا کوئی بھی ایسا چیز کہ اتفاقی بنیاد پہ آپ اپنی زندگی کا رخ چینج کر دیں، آگے کیا ہوگا، زندگی میں کیا ہونے والا ہے، ایسے کسی طوطے سے فال نکلوا لینا، کسی آدمی سے معلوم کر لینا، کسی چاند اور تاروں سے نکلوا لینا، ایسی ساری صورتوں کو منع کر دیا گیا کہ قسمت کا کسی بھی ایسے ذریعے سے معلوم کرنا جو یقینی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اس کے بعد خوشخبری دی گئی کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت آئی تھی جب اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، حجۃ الوداع پہ موجود تھے، قرآن نازل ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی تھی کہ ہم نے تمہیں مکمل دین دے دیا ہے، اب تمہیں مزید کسی ہدایت کی، کسی پہلو پہ رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ مکمل دین قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد وضو اور غسل کا حکم آتا ہے کہ اس کو اہتمام کیا جائے، اور ایک اور جملہ آتا ہے کہ عدل جو ہے وہ تقوی سے قریب کرنے والی بات ہے، یعنی انسان اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی اور معاشرے میں بھی جتنا عدل ہوگا، جتنی چیزیں بیلنس ہوں گی، انصاف پر ہوں گی، اتنا لوگ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ اور پھر بنی اسرائیل کا ایک رویہ بتایا کہ جب دین کے غلبے کے لیے ضرورت تھی، نبی پکار رہا تھا، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تم جا کے لڑو، ہم بیٹھے ہیں۔ یعنی جب اللہ کے دین کو ضرورت ہے اور اللہ کا دین غالب نظر نہیں آ رہا، ابھی تو ہم نے بہت مختصر سا جائزہ لیا ہے قرآن کا، لیکن جب ہم پورا قرآن پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ قرآن کی تعلیمات کے اکارڈنگ نہیں ہے۔ تو اگر دین غالب نہیں ہے اور دین کو ضرورت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اس شخص کے لیے جو اس وقت سنت کو زندہ کرے گا جب سنتیں مٹ چکی ہوں گی، تو اس وقت کوئی شخص یہ کہے کہ میں بیٹھی ہوں، کوئی اور کر لے، کوئی جائے اور اسلام لے آئے، کوئی جائے اور ہدایت کر دے، یہ رویہ دین سے محبت کرنے والوں کا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ اس کا ذکر کیا گیا۔ تیسرا جو ربع ہے، تیسرا ربع بنیادی طور پہ انسانی جان کی حرمت کے بارے میں، پہلے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ ایک انسان کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور اسی پہ قیاس کر کے ایک انسان کی جان بچانا گویا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے، اور اسی وجہ سے پھر ہدایت کی گئی کہ زمین پہ کوئی فساد نہ پھیلائے، اور اگر کوئی پھیلائے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فلاح کے 3 راستے بتائے ہیں کہ امید ہے کہ تم فلاح پالو گے اگر نمبر 1 اللہ کا خوف رکھتے ہو، اللہ کا تقوی رکھتے ہو، نمبر 2 اللہ سے قریب ہونے کے راستے تلاش کرو، اور یہ بہت سارے راستے قرآن میں ہیں، اس میں قیام اللیل ہے، اس میں عبادات ہیں، اس میں دعا ہے، اس میں انفاق ہے، خاموشی سے کی جانے والی نیکیاں ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنے جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، سب چیزیں اللہ کے لیے لگاؤ۔ اس کے بعد پھر سزائیں شروع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو چور کی سزا آتی ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں، اگرچہ اس کی بہت سی فقہی تفصیل ہے، لیکن جو اصول اس کے بعد ہے نا، ایک ہی آیت 3 دفعہ آئی ہے قرآن میں، 3 دفعہ۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، پہلے فرمایا وہ کافر ہے، پھر فرمایا وہ ظالم ہے، پھر فرمایا وہ فاسق ہے۔ گویا جو اللہ کے دیے ہوئے قانون پہ فیصلہ نہ کرے وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، لوگوں کے اوپر بھی کرتا ہے، اللہ سے بھی انکار کرتا ہے، زمین میں فساد برپا کرتا ہے۔ لہٰذا خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے کرو اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ پارہ نمبر 6 کا جو آخری ربع ہے، یہ شروع ہوتا ہے ان لوگوں کے نام کے ساتھ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ بہت ہی خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ جن کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے۔ اور ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، 2 آیات ہیں 56 اور 57۔ اس میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مومنوں پہ نرم ہوتے ہیں، یعنی مومنوں کو ان سے خیر ملتا ہے، آسانیاں دینے والے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کفار پر سخت ہوتے ہیں۔ دین سے باغی لوگوں کے ساتھ وہ نرمی، وہ کمپرومائز مطلوب نہیں ہے، تو کفار پہ سخت لیکن مومنین پہ نرم ہوتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، کسی ملامت کرنے والے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جب آپ دین کے راستے پہ چلتے ہیں تو obviously آپ کو دونوں طرح کے ریئیکشنز ملتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ملامت کرتے ہیں، تو کسی ملامت کرنے والے سے نہیں ڈرتے۔
اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ کے لیے جو ان کے پاس ہوتا ہے اس کو لگا دینے کی کوشش کرتے ہیں، مال، جان، صلاحیت، وقت، ہر چیز جو ان کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس میں اللہ کا حصہ نکالتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو ان کے دوست ہوتے ہیں، یعنی جن لوگوں میں وہ رہنا پسند کرتے ہیں، جن لوگوں کو وہ اپنا دوست رفیق بناتے ہیں، وہ اللہ، رسول اور اہل ایمان ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے پیغمبر، جو آپ پر نازل کیا ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیں۔ اور یہی ہم سب کے لیے بھی ہے کہ کوئی اچھی بات جو مجھ تک پہنچے وہ میں بہت سارے لوگوں تک پہنچا دوں تاکہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ایون اگر آپ یہ اس وقت آڈیو بھی سن رہے ہیں اور آپ کو کسی نہ کسی نے پہنچائی ہے تو وہ اس کا صدقہ جاریہ ہے، لیکن آپ جتنے آپ کے کانٹیکٹس ہیں وہ سارے موجود ہیں جن کو آپ کسی بھی گروپ کی شکل میں بنا کے اس آڈیو کو فارورڈ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی حدیث، کوئی اچھی بات ہمیں لگے اور ہم اس کو لوگوں کو فارورڈ کر دیں، لوگوں کو بتا دیں، لوگوں کو قرآن پڑھنے پر موٹیویٹ کر دیں، یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو کہ شاید کر کے ہم بھول بھی جائیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نیکیاں نکال کے لائے گا نا تو یہ چھوٹی 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 نیکیاں، اور ہم نے کسی کو بتایا، اس نے کسی اور کو بتایا، تو یہ ایسے ملٹیپلائی ہو کے واپس آئیں گی جس وقت ہمیں اس کی ضرورت ہوگی کہ ہم خود حیران ہو جائیں گے۔ تو کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، اور جو نیکی، جو اچھی بات پہنچے وہ بھلائی ضرور دوسروں کو دی جائے۔ اور آخر میں دو چیزوں کا ذکر ہے کہ دین سے گمراہ ہونے میں یا راستے سے ہٹ جانے میں دو بڑے فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہوتا ہے کہ آپ دین میں غلو کر جائیں۔ غلو یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی پلیسنگ کو غلط کر دینا، جو حلال ہے اس کو حرام کر دیا، جو حرام ہے اس کو حلال کر دیا، جو چھوٹی سی چیز تھی اس کو اتنا بڑا بنا دیا، اور جو بڑے بڑے گناہ تھے ان کو اتنا ہلکا کر دیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دین کو عدل سے ہٹانا ہے، یعنی کسی بھی چیز کو ہم اتنا زیادہ بڑھا لیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بھی، جہاں پہ یہ ذکر آیا ہے وہاں پہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا بنانے کا ذکر ہے کہ لوگوں نے محبت میں کیا نا، نبی سے محبت ہی تھی نا، لیکن اس نے ان کو کس درجے کے شرک تک پہنچا دیا۔ تو جو مطلوب ہے وہ اللہ کے دین سے محبت ہے، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی کتاب سے محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام سے محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے، نہ کہ وہ شکلیں جو محبت کے نام پر ہم بنا لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ دوسروں کی پیروی، بہت سارے لوگوں کو آئیڈیل بنانے کے بجائے ان شخصیات کو آئیڈیل بنایا جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کو کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، حضرت آسیہ کو کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو قرآن میں کیا ہے۔ تو لوگوں کی بات ماننے میں اور لوگوں کی پیروی کرنے میں انسان بہت اس بات کا خطرہ ہے کہ سیدھی راہ سے ہٹ جائے۔ تو ان دونوں چیزوں کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمارے اندر یہ دو چیزیں نہ آئیں۔ اور آخر میں سورہ مائدہ